جی ناظرین السلام علیکم، اور جس خبر کا انتظار تھا وہ خبر سامنے آ گئی ہے۔ ابھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بتا رہی تھیں پریس کانفرنس میں کہ کابینہ میں کیا فیصلے ہوئے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے۔ دو بنیادی طور پر اہم فیصلے ہوئے ہیں اور آج کے دن میں بہت اہم خبریں ہیں، ان سب کا ذکر کریں گے، لیکن ابھی جو تازہ خبر ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر ایک تو ڈکلیریشن جو سپریم کورٹ میں جمع کرانا ہے وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ ڈکلیریشن اب جمع کروایا جائے گا جس کے اندر تمام شواہد اور ثبوت ہوں گے، جس میں سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے گی اس پارٹی کی مستقبل کے حوالے سے۔ دوسرا فیصلہ جو اس پہلے فیصلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، جن افراد کے نام آئے ہیں، جن کمپنیوں، جن ایسوسی ایشنز، ای میل وغیرہ، ان کی تحقیقات کا حکم ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے رانا ثناء اللہ کے نیچے۔ آپ امیجن کریں، یہی رانا ثناء اللہ کو انہوں نے 20 کلو ہیروئن ڈال دی، اور مکافات عمل دیکھیں۔ اب وہی رانا ثناء اللہ ایف آئی اے کے ذریعے ان کی انکوائری کرائیں گے۔ مزہ تو آئے گا نا انہیں پھر۔ تو ظاہر ہے وہ بات تو یہی ہو رہی ہے کہ آئین، قانون اور اس کے مطابق ساری کارروائی ہوگی۔ ایک جملہ مریم اورنگزیب نے دلچسپ کہا کہ ہم ذرا مختلف قسم کی حکومت ہیں، اور جو ہے ہم اس طرح کی کارروائیاں نہیں کر رہے جس طرح کی پہلے حکومت میں عمران خان کے دور میں ہوتی رہی۔ جیسے بڑا شور مچا تھا کہ ساروں کے نام ای سی ایل پہ ڈال دیے گئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ عارف علوی، عمران اسماعیل، ان کے نام بھی ای سی ایل پہ ڈال دینے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جو دلچسپ جملہ انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ اگر ہم یہ حکومت میں ہوتے تو آج پوری کی پوری پارٹی جیل میں ہوتی اور عقوبت خانوں میں ہوتی۔ تو یہ جو قصہ ہے فارن فنڈنگ والا، یہ ان کے گلے میں پھنس گیا ہے، اور یہ اب جو ہے نا کنفیوژن میں، پینک میں بہت سی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ڈائریکشن لیس ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے، اس لیے کہ ان کے تو سارے کام کوئی اور کرتا تھا۔ انہوں نے تو کبھی عدالتوں کے چکر، جیلوں کی مار، اپنے خرچے پہ جلسے جلوس، یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کیے۔ ان کے لیے تو یہ سارا انتظام کیا جاتا تھا ہر معاملے میں۔ سینٹ کا الیکشن ہے تو بندے ارینج کروا دیے جاتے تھے، جلسہ کرنا ہے تب کوئی انتظام ہو جاتا تھا، میڈیا پہ کوئی خبر کو عائب دینی ہے تو وہ ہو جاتا تھا، نواز شریف کو نااہل کرانا تھا تو وہ کروا۔ اب ان کے پاس اب سمجھ نہیں آ رہی فون کسے کریں، کس کو اپنی داستان غم سنائیں، اور اب انکوائری ہوگی، اب انکوائری میں سوال پوچھے جائیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے اب کیا کہے آدمی اس کے حوالے سے۔ تو خیر اب انکوائری ہوگی، اور وہ شخص انکوائری کرے گا جس کے بارے میں شیخ رشید نے نام لیتے ہوئے اے آر وائی پہ تھوک پھینک دیا کہ، اور اس میں اپنا بغض تھا کہ اس آدمی کو سلوٹ کرے گا۔ اور مثلا وہ رانا ثناء اللہ کو اس طرح کی غلیظ شخصیت قرار دے رہے تھے جس طرح کی غلیظ شخصیت شیخ رشید خود ہیں، جس طرح کا ان کا سیاسی کردار ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ جو مرضی کہیں، ان کی آؤٹ لک بہت انٹلیکچوئلز والی نہیں ہے، لیکن وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ سے، مارے بھی کھائی سب کچھ۔ وہ لوٹے قسم کے لوگ، بدل جانے والے لوگ، اور یا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پیچھے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں، گیٹ نمبر 4 کی اولاد نہیں ہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں۔ باتیں دو تین اور بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آج کے دن ایک بہت بڑی فتح ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی۔ تحریک انصاف نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اور دھجیاں بکھیر دیں گے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی، اور یہ وہ۔ تو آج درخواست جمع کرائی گئی، تھوڑی دیر بعد واپس لے لی۔ وہ جو ہے کہتے نہیں کاغذ پورے نہیں لگے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی پینک میں معاملات ہو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخواست جو جمع کرائی گئی تو وہ تو اس لیے کہ بھئی ہم جائیں گے، وہ 3 بندے بیٹھے ہوں گے، پتہ چلا وہاں فل کورٹ بھی بن سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نکل آؤ ادھر سے نکل آؤ، ادھر نہ جاؤ۔
اور اس خوف کی وجہ سے درخواست واپس کرا لی گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اب میں اصل بات آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا درپیش ہے، منہ پہ ان کے کیا ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑا زبردست احتجاج کرنا تھا، لاکھوں لوگوں نے الیکشن کمیشن کی دھجیاں اڑا دینی تھی، اور سوشل میڈیا پہ تو اڑا دی تھی، اور وہ لوگ جو ہیں 15-16 لوگ اکٹھے کر سکے، اور بس اتنا ہی احتجاج ہوا۔ حالانکہ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن رانا ثناءاللہ نے کل ہی بتا دیا تھا ہم نے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حملہ تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، یہ احتجاج کر سکتے تھے، ان کے ہر احتجاج میں 5-7-10 ہزار لوگ کے پی کے سے آتے ہیں، وہ ٹرینڈ ہے، انہیں پیسے ملتے ہیں، جو بھی ہے وہ ٹرک بھر کے آ جاتے ہیں، احتجاج ہو جاتا ہے۔ 10,000 بندوں کو ان کا میڈیا، سوشل میڈیا 10 لاکھ بتاتا ہے، اور وہ ایسے اینگل، وائڈ اینگل لگا کے تصویریں لیتے ہیں، 10 لاکھ ہی لگتے ہیں، تو وہ احتجاج نہیں کیا گیا۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی اور چیف الیکشن کمشنر کی بہت بڑی اخلاقی فتح ہے کہ جس وہ رپورٹ کو یہ کنٹروورشل قرار دینا چاہتے تھے، خود اس کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکے۔ اچھا، پھر ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ابہام کریٹ کرتے ہیں، کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں۔ اب آدھے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یار، رپورٹیں 2 لکھی گئی ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر 72 دفعہ بتا چکے ہیں، ہر صفحے پہ سائن ہے، ہر طرح یہ اتھینٹک رپورٹ ہے، کسی کے کہنے سے کوئی پیراگراف نہیں ایڈ کیا گیا۔ لیکن ایک جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ خاص طور پر موٹیویٹ ہو گئے، نہیں، یہ ہمیشہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں ہر معاملے میں، اور اس کنفیوژن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ کنفیوژن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اس دفعہ یہ کنفیوژن سے نقصان اٹھائیں گے۔ بعض حلقے، اب سننے والی بات ہے، بعض حلقے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میسج دے دیا گیا ہے، اور میسج کیا دیا گیا ہے کہ بھائی جان اب آپ نے اوقات میں رہنا ہے۔ یہ جو آپ کبھی اسٹیٹ کے خلاف، آئین کے خلاف، پاکستانیوں پہ ایٹم بم چلا دو، ملک کے 3 ٹکڑے کر دو، باجوہ غداری کے ٹرینڈ آپ چلاتے ہیں، یہ اب بچوں والی باتیں ختم کریں، اب ذرا سنجیدہ ہو جائیں، اس لیے کہ اب آپ پر مکافات عمل آ چکا ہے۔ اور یہ میسج مل گیا ہے، اور اس کے بعد سے خان صاحب آپ نے دیکھا وہ اگریشن، وہ گالم گلوچ، وہ بریگیڈ جو ہر بات پر جو ہے جہاد کر رہی ہوتی تھی، وہ بھی کچھ خاموش ہو گئی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے وزراء سے بات کریں، کچھ ہمارے دوست بھی ہیں جو ماضی میں تھے، اچھا وہ میڈیا پر آگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی۔ اچھا، اندر سے پتہ ہے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، یار تیری گرفتاری پہلے ہوگی یا میری گرفتاری پہلے ہوگی۔ سخت پینک کا ماحول ہے، سخت کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اب جو یہ ایف آئی اے کی انکوائری کی خبر آ چکی ہے، اس سے تو جو ہے ان کے اندر مزید پینک پھولے گا۔ اب یہ عدالتوں میں بلائے جائیں گے، اب انہیں ایف آئی اے کے تفتیش کاروں کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اب عمران خان کا دور نہیں ہے کہ اے آر وائی کا مائک لگایا اور سارے چینلوں کو معاملات سپورٹ کر دیے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ وہ جو عمران خان نے حیدر شیرازی کو بھی کہا کہ نہیں میں جواب نہیں دوں گا، جواب تو دینا پڑے گا، آپ ملکی خزانے کے مجرم ہیں۔ تو بڑا سخت اس وقت پینک پھیلا ہوا ہے پی ٹی آئی میں، اور خوف کے مارے برا حال ہے۔ اور اصل خوف ہے، یہ ممی ڈیڈی برگر ٹائپ کی پارٹی ہے۔ خوف کی وجہ یہ ہے کہ گرفتاری نہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی گرفتاریوں پہ تالیاں بجاتے تھے، وہ خود اب گرفتاریوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو معاملات اب پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یہ حکومت بڑی دانش مندی سے گریجولی آہستہ آئین و قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ 2 واقعات نے چیزوں کو سپیڈ اپ کیا ہے۔
نواز شریف کا لندن سے پیغام، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 دن کے اندر ڈکلیریشن جمع کرائیں۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان نے کہا اس فتنے کو ختم کریں ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو ان واقعات سے ان کے اندر حکومت نے تھوڑی جلدی دکھائی اور پینک پھیل گیا ہے۔ اس پینک کی اور بھی دلچسپ داستانیں ہیں جو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ان کے وزراء اس وقت کر کیا رہے ہیں، لیکن وہ اگلے ویلاگ میں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔